الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید رسول و خاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الانعام جاری ہے، اور سورہ انعام کی تقریباً 62 آیات 62 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے اللہ تعالیٰ کا قادر ہونا اور اللہ کا با اختیار ہونا اور کفار مکہ کو اس کے حوالے سے سمجھایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں کیا بیان ہو رہا ہے۔ قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن انجانا من هذه لنكونن من الشاکرین۔ قل فرما دیجئے پیغمبر، من ینجیکم کون تمہیں نجات دیتا ہے، من ظلمات اندھیروں سے، البر والبحر خشکی کے اندھیروں سے اور سمندر کے اندھیروں سے، تدعونہ تم اسے پکارتے ہو، تضرعا و خفیہ تضرعا گڑ گڑا کر، و خفیتاً اور ہلکی آواز میں، خفیہ۔ لئن انجانا کہ اگر تو نے ہمیں نجات دی، من ہذہ اس سے، لنکونن من الشاکرین تو یقیناً ہم ہو جائیں گے شکر کرنے والوں میں سے۔ اب اس آیت کے اندر جس طرح ہم نے اس سے ملتی جلتی آیات مفہوم کے اعتبار سے پیچھے پڑی تھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کفار کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ جب تم پر مشکل وقت آتا ہے تو پھر کس کو بلاتے ہو؟ سمندر کے اندر سفر کرتے ہوئے جب لہریں اٹھتی ہیں اور کشتیاں ڈوبنے لگتی ہیں اور طوفان آتے ہیں اور بڑے بڑے آفات آتی ہیں، تو پھر تمہیں کون یاد آ جاتا ہے؟ پھر اپنے بتوں کو، اپنے معبودوں کو، اپنے بزرگوں کو تم کیوں نہیں بلاتے ہو جن کو تم نے مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ رکھا ہے؟ اس آیت میں بھی تقریباً وہی مضمون بیان ہو رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ تمہیں کون نجات دیتا ہے خشکی اور تری کے اندھیروں سے، یعنی سمندر میں ہوں تو جو اندھیرے آتے ہیں ان سے کون نجات دیتا ہے، جب مطلب یہ کہ جب آپ مشکل وقت میں پھنس جاتے ہیں سمندر میں سفر کرتے ہوئے اور طوفان آ جاتے ہیں، سمندری طوفان، اور پھر اتنی بڑی مشکل میں کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ اور اگر خشکی کی بات ہے تو خشکی پر دنیا میں رہتے ہوئے جو مصائب اور آلام آتے ہیں، بڑی بڑی آفات آتی ہیں، ان میں کون تمہیں نجات دیتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کو تم بلاتے ہو نا، یعنی مشکل وقت میں گڑ گڑا کر اور مطلب منت سماجت کرتے ہوئے اور آہستہ آہستہ خفیہ انداز کے اندر اور چھپی اور دبی آواز میں اسی کو بلاتے ہو نا، یعنی اللہ کو، اور کہتے ہو کہ اگر ہمیں تو نجات دے دے گا تو ہم شکر گزار بندے بن جائیں گے۔ اچھا، میں نے اس لیکچر کے اندر بھی یہ بات کی تھی کہ یہ ان مشرکین کی حالت ہے جو مکے کے مشرکین تھے، جو مشکل وقت آنے پر سب اپنے معبودوں اور بزرگوں اور مشکل کشاؤں اور حاجت رواؤں کو چھوڑ دیتے تھے اور اللہ کو خالص کر کے بلانے لگتے تھے۔ لیکن آج کے کئی مسلمان جو کلمہ پڑھ کر شرک کر رہے ہیں، وہ کہیں ان سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ مکے کے مشرک مشکل وقت میں کس کو بلاتے تھے؟ اللہ کو، اور آج کے مشرک جو ہیں مسلمان کلمہ جنہوں نے پڑھ رکھا ہے، وہ مشکل وقت میں بھی افسوس کے ساتھ اکیلے اللہ کو نہیں بلاتے۔
بلکہ ساتھ کوئی نہ کوئی شریک بناتے ہیں، کبھی سیدنا علی کو، کبھی پیغمبر کو، کبھی ولی کو، کبھی کسی کو، کہ مشکل وقت آ گیا ہے تو اب اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر کے بلایا جاتا ہے اور پکارتے ہیں وہ۔ اب اس تناظر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا جو مشرک ہے، یعنی مشرک سے مراد شرک کرنے والا، اللہ کے شریک بنانے والا، وہ ان سے بھی بدتر ہے، کیونکہ وہ تو مشکل ٹائم پر اللہ کو یاد کرتے تھے خالص کر کے، اور یہ مشکل وقت میں بھی رب کو یاد نہیں کرتے اکیلے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمجھ دے اور ہدایت دے۔ تو یہ وہی بات بیان ہو رہی ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ قل اللہ، فرما دیجئے کہ اللہ ہے، ینجیکم، جو تمہیں نجات دیتا ہے، منہا، ان سے، جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے، ومن کل کرب، اور ہر قسم کی تکلیف اور بے قراری سے، اور ہر قسم کی، ہر طرح کی بے قراری سے، ثم انتم تشرکون، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ یعنی پھر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان سے پھر کہیں کہ وہ جو نجات دینے والی ذات ہے۔ پچھلی آیت میں سوال کیا، حالانکہ وہ جانتے پہلے بھی تھے، لیکن یہ تھوڑا سا سمجھانے کے لیے کہ جو مشکل وقت میں تمہیں نجات دیتا ہے وہ عام حالات میں بھی وہی معبود ہے، کوئی اور نہیں۔ تو پھر آگے جواب بھی نبی علیہ السلام کی زبانی دلوایا کہ آپ انہیں بتائیں کہ وہ کون ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے ان مشکلات سے، اور ان طوفانوں سے، اور خشکی اور سمندر کے ظلمات سے، اور ہر قسم کی تکلیف اور بے قراری سے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو اس کے ساتھ، پھر بھی شریک بناتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے پاس ہماری بات پہنچاتے ہیں، ہمیں رزق دیتے ہیں، اولاد دیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ آگے فرمایا، قل، فرما دیجئے پیغمبر، هو القادر، وہ قادر ہے، یعنی پوری قدرت رکھنے والی ذات ہے، الا ان یبعث، کہ وہ تم پر بھیجے، علیکم، تم پر، عذاباً، عذاب، من فوقکم، تمہارے اوپر سے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، او یلبسکم، یا وہ تمہیں گتھم گتھا کر دے، آپس میں جھگڑا دے، لڑا دے، شیعاً، گروہ بنا کر، وَيُذِيقَ، اور وہ چکھائے، بَعْضَکُم، تمہارے بعض کو، بَأْسَ بعض، بعض کی لڑائی، یعنی تمہارے بعض کو بعض کی لڑائی چکھائے، یعنی تمہیں آپس میں لڑا دے۔ انظر، دیکھیے، کیف، کیسے، نصرف الآیات، ہم آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، لعلہم یفقہون، تاکہ وہ سمجھیں۔ اب اس آیت میں پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا اظہار فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے، تمہارے شرک کرنے کی وجہ سے، بیسیکلی یہ کفار مکہ کے بارے میں آیات ہیں، تو جو تم اللہ کا دل دکھا رہے ہو، اس کے شریک بنا کر، اس کی بغاوت کر کے، اس کو تکلیف دے رہے ہو شرک کرتے ہوئے، تو وہ پوری قدرت اور طاقت کا مالک ہے کہ وہ تم پر عذاب مسلط کر دے، عذاب بھیج دے، من فوقکم، تمہارے اوپر سے مراد وہ عذاب ہے، یعنی مثال کے طور پر بارش کی کثرت ہونا، ایسی بارشیں کہ رکنے کا نام ہی نہ لیں، ایسی بارشیں نازل ہونا شروع ہو جائیں کہ رکنے کا نام ہی نہیں لیتی، ضرورت ہی نہیں ہے، تو بلا وجہ کثرت کے ساتھ سیلاب کی صورت میں آ جانا، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے اوپر سے۔ اسی طرح اوپر سے آندھی کا آنا، طوفانوں کا آنا، والیعوذ باللہ تعالیٰ، اور آسمانی بجلی کا گر جانا، اور وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ وہ تمہارے اوپر سے عذاب نازل کر دے۔ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِ، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، نیچے سے مراد عذاب وہ والا ہے جیسے زمین
کا ہلنا، زلزلے آنا، اور اسی طرح زمینی طوفان کا آنا، اور فصلیں تباہ ہو جانا، اور بڑے بڑے نقصان ہو جانا، وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے، تو اللہ دونوں طرح سے عذاب دینے پر قادر ہے. اور ایک اور عذاب کا بھی ساتھ ذکر کیا کہ وہ یہ بھی اس پر بھی قادر ہے کہ تمہیں گروہ اور فرقے بنا بنا کر تمہیں آپس میں جھگڑا دے، لڑا دے، گتھم گتھم کر دے. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بطور عذاب اس کو ذکر کیا ہے، اور تمہارے بعض کی لڑائی کو چکھائے کسی تمہارے دوسرے بعض کو، یعنی آپس میں تم لڑتے ہی رہو اور ایک دوسرے کو کی لڑائی کا مزہ چکھو. تو اس میں جو عذاب ہے یہ 3 قسم کے عذابوں کا ذکر ہے. ایک حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے اوپر سے عذاب بھیج دے، تو نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ اے اللہ میں تیرے چہرے کی پناہ طلب کرتا ہوں. تو پھر یہ نازل ہوا کہ تمہارے نیچے سے بھی. تو پھر اللہ کے پیغمبر نے دعا کی کہ میں تیرے چہرے کی پناہ طلب کرتا ہوں. اور اسی طرح پھر یہ نازل ہوا او یلبسکم شیعا، کہ وہ تمہیں گروہ بنا کر گتھم گتھم کر دے، یہ بھی قدرت رکھتا ہے. تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ان تینوں میں سے دونوں پچھلے دونوں سے ہلکا عذاب ہے. اچھا، ایک اور حدیث ہے، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب سے 3 دعائیں کی. ایک دعا میں نے یہ کی کہ اللہ میری ساری امت کو غرق ہونے سے بچائے، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی. ایک اور دعا میں نے کی کہ اللہ میری ساری امت کو قحط سے بچائے، اللہ نے یہ بھی میری دعا قبول فرمائی. پھر میں نے تیسری دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میری امت کو اختلاف اور انتشار سے محفوظ رکھنا، تو اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول نہیں فرمائی. پچھلی جو حدیث تھی وہ بخاری کتاب التفسیر کی تھی، یہ صحیح مسلم کی روایت. یعنی یہ جو اختلاف اور انتشار ہے یہ چلتا رہے گا امت میں، اور جس طرح آج کل ہو چکا ہے، چلتا ہے، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ہونا ہے. آگے فرمایا وَكَذَّبَ بھی، اور اسے جھٹلا دیا قومک تیری قوم نے، وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ حق ہے. قل فرما دیجئے لست علیکم بوکیل، میں تم پر کیا نہیں ہوں، لست علیکم نہیں ہوں میں تم پر بوکیل، کارساز. یعنی تیری قوم نے اسے جھٹلا دیا. یہ اب جو بھی کی ضمیر ہے اس سے مراد قرآن مجید بھی ہو سکتا ہے، یہاں ذکر نہیں ہے، یا پیچھے جو ذکر ہوا ہے عذاب کا پچھلی آیت میں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس عذاب کو جس پر اللہ پوری قدرت رکھتا ہے اس کو تیری قوم نے جھٹلا دیا ہے. مذاق اڑاتے تھے نا وہ لوگ، کہتے تھے کہ لے کیا، حالانکہ وہ حق ہے. یعنی بات بالکل سچی ہے کہ میں پوری قدرت رکھتا ہوں ان کو تباہ و برباد کرنے کی اور ہلاک کرنے کی. لیکن آپ فرما دیجئے کہ لست علیکم بوکیل، میں کو تمہارے اوپر وہ ہوں، کارساز ہوں، نگہبان ہوں. میرا کام صرف پیغام پہنچانا ہے، اور اللہ کے پیغام کی صورت میں اس کی جو نہیں مانے گا اس کو اس کی سزا بتلانا، اور جو مانے گا اس کو اس کی جنتوں کی خوشخبری دینا. میرے ذمہ صرف یہ عذاب دینا نہ دینا، بھیجنا ہے نہیں بھیجنا، یہ اختیار میرے پاس نہیں ہے. میں کوئی تمہارے اوپر کوئی نگہبان نہیں بن کر آیا، بلکہ تمہارے یہ اللہ کا اختیار ہے. وہ عذاب بھیجے، وہ مہلت دے، یہ میرے ذمہ نہیں ہے. یہ تھا جی ہمارا آج کا سبق. اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.